السلام علیکم ناظرین، ہیپی جیو ٹی وی کی خیر رمضان ٹرانسمیشن میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان علیشہ اسلم۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے زکوٰۃ پر۔ زکوٰۃ کے بارے میں قرآن مجید میں کیا حکم ہے، اسی پر بات کرنے کے لیے آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی حافظ محمد بہرام شاہد صاحب، جو کہ پرنسپل ہے الغوثیہ اسلامک سینٹر اور فاؤنٹین ہاؤس میں شرعیہ ایڈوائزر ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر بتائیے گا قرآن مجید میں زکوٰۃ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو ایسا اول ہے جس کی ابتدا نہیں اور ایسا آخر ہے جس کے انتہا نہیں۔ درود و سلام کے گجرے نچھاور ہوں اس ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے آپ کی جمیع آل اور جمیع اصحاب پہ۔ قرآن پاک کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں اکثر آیات جہاں جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا اس کے ساتھ متصل ہی زکوٰۃ کا حکم بھی دیا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور تفصیل کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن پاک میں کہ مال میں سے اس کا حصہ ادا کرو جو صدقہ ہے اور زکوٰۃ ہے، تو یہ حصہ ادا کرنے سے آپ کا جو مال ہے وہ پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم لفظ زکوٰۃ کو دیکھیں تو زکوٰۃ چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پاک کرنا اور جس کا معنی ہے بڑھنا۔ اب زکوٰۃ کے اندر یہ دونوں معنی پائے جاتے ہیں۔ ایک بندہ اگر اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو مال اس کا پاک ہو جاتا ہے، اور قرآنی اصول یہ ہے کہ مال دینے سے، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھ جاتا ہے۔ اب عقل اگر دیکھے، عقل تو کہے گی کہ مال کم ہو رہا ہے، لیکن یہاں پہ معاملہ عقل کے پیمانے پہ نہیں پرکھا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جو حکم ارشاد فرمایا اور اللہ رب العزت نے اس کا جو فائدہ بیان کیا اسی پہ ہمارا ایمان ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اکثر مقامات پہ زکوٰۃ کا حکم دیا۔ کیوں؟ اب قرآن پاک میں اگر ایک آیت بھی زکوٰۃ کے لیے ہوتی تو اس کی فرضیت کے لیے کافی تھا، لیکن ایک آیت نہیں بہت سی آیات میں زکوٰۃ کا حکم دیا۔ بار بار کیوں دیا جا رہا ہے؟ کیونکہ لوگ زکوٰۃ ادا کرنے کے منکر ہیں اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی طرف نہیں آتے، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے بارہا زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا تاکہ لوگ اللہ رب العزت کے احکام کی طرف آئیں۔ اور قرآن پاک کا ہی اگر مطالعہ کریں، قرآن پاک میں ایک بڑا پیارا اصول یہ بیان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو چیز دیں آپ اسے لے لو، اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی میں، زکوٰۃ کی فرضیت میں بندہ اللہ رب العزت اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا پابند ہے۔ اس کے اندر کوئی بھی اپنے سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں نے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی، یہ اللہ کا حق ہے اور بندے اس سے متعلق ہیں، تو بندے نے اللہ کا یہ حق یقیناً اور ضرور بضرور اسے ادا کرنا ہے۔ تو زکوٰۃ کیا صرف رمضان میں ہی دینی چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے یہی ہیں کہ رمضان کے اندر زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ جب پہلی دفعہ فرض ہوئی تھی، جب زکوٰۃ کا حکم آیا تھا تو وہ مہینہ تو رمضان کا ہی تھا، لیکن ہر بندے پہ زکوٰۃ فرض ہوگی جب ایک سال گزرے گا۔ اگر کسی کا سال ربیع الاول میں پورا ہوتا ہے تو زکوٰۃ اس پہ ربیع الاول میں ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے کچھ شرطیں ہیں، میں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، بندہ عاقل ہو۔ مجنوں پر اور پاگل پہ زکوٰۃ فرض نہیں، جتنا مرضی اس کے پاس مال ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ مرد یا عورت بالغ ہو، نابالغ پہ، چھوٹے بچے پہ زکوٰۃ فرض نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ بندہ نصاب کا مالک ہو۔ اب نصاب کو تھوڑا سا واضح کرتے ہیں کہ نصاب کیا ہے۔ نصاب کا مطلب ہے کہ اس کے پاس 7.5 تولے سونا جسے 20 مسکال بھی کہتے ہیں، یا 52.5 تولہ چاندی جسے 200 درہم بھی کہا جاتا ہے۔ اگر آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نصاب کا مالک ہے، اور یہ تب ہے جب اس کے پاس صرف سونا ہو یا صرف چاندی۔ اگر اس کے پاس کچھ کیش ہے یا کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، یعنی کہ اموال مختلف قسموں کے ہیں، چونکہ مال کی مختلف قسمیں ہیں نا، سونا ہوگا، چاندی یا کرنسی یا جو مال تجارت ہے۔ اب ایک آدمی کے پاس اگر مختلف اموال ہیں
تو پھر اسے 7.5 تولہ سونا پورا کرنے کی ضرورت نہیں اور 52.5 تولہ چاندی پورا کرنے کی ضرورت نہیں، وہ سب کو کیلکولیٹ کرے گا اور ساری رقم اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جائے، جس طرح ابھی جو نصاب مقرر ہوا وہ 82,000 اور کچھ ہے، یعنی کہ اگر اس کے پاس تقریباً 82-83 ہزار روپیہ جمع ہوتا ہے سونا چاندی اور کیش اکٹھا کر کے، تو اس کا مطلب ہے وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ تو اگر وہ مقروض ہے تو میں اسی کی طرف آ رہا ہوں، اس کا مطلب ہے وہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب ایک اور شرط یہ ہے کہ صرف صاحب نصاب ہونا کافی نہیں، اس نصاب کا قرضے سے خالی ہونا ضروری ہے۔ ایک آدمی مقروض ہے، مثال کے طور پہ اس کے پاس 82,000 تو جمع ہو گیا، لیکن اس نے 40,000 کسی کا دینا ہے، اگرچہ وہ آج نہیں دینا، مثال کے طور پہ لوگوں نے قسطوں پہ چیزیں لی ہوتی ہیں تو وہ دینا ہی ہوتا ہے، لوگوں نے کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں وہ دینے ہی ہوتے ہیں، تو جتنا دینا ہے وہ مائنس کریں۔ اس نے کیلکولیٹ کیا جو دینا ہے وہ 40,000 تھا، تو اب وہ نصاب کا مالک نہیں رہا، تو اب اس پہ زکوٰۃ نہیں، یعنی کہ نصاب قرض سے ہٹ کے ہو، اور پھر نصاب جب آ جائے اور قرض نکالیں تو بندہ صاحب نصاب ہے، تو پھر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی جب تک اس نصاب پر 1 سال نہ گزر جائے۔ ایک آدمی اپریل کے مہینے میں صاحب نصاب ہوا، قرض نہیں اس کے ذمہ، اب دوبارہ جب اپریل آئے گا، یہ ویسے سمجھانے کے لیے میں اپریل کی بات کر رہا ہوں، ورنہ زکوٰۃ کے اندر اسلامی مہینوں کا اعتبار کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی ربیع الاول میں صاحب نصاب ہوا، ربیع الاول کی 10 تاریخ کو، اب اگلے سال ربیع الاول کی جب 9 تاریخ آئے گی تو 1 سال گزر گیا۔ اب اگر اس کے پاس نصاب ہے، یعنی کہ اس نصاب پہ سال رہا اور سال گزر گیا اور اس نے قرض اگر جو دینا ہے اس کو مائنس کرے تو نصاب کم نہیں ہوتا، تو اس کا مطلب ہے اب وہ شخص زکوٰۃ ادا کرے گا، اس پہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ اور ایک بات اور میں ایڈ کروں گا، درمیان میں ہم نے بات کی کہ سونے اور چاندی کے علاوہ اگر دوسری چیزیں ہیں، سونا چاندی جس بھی مقصد کے لیے رکھا ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی اگر وہ نصاب کو پہنچے، لیکن اگر ان کے علاوہ دوسری چیزیں ہیں، کیش ہے، اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی، لیکن جو دوسرا سامان جو ضرورت اصلیہ حاجت اصلیہ سے زائد ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی، ہر سامان پہ زکوٰۃ نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، اس کے پاس 10 گاڑیاں ہیں اور وہ 10 کی 10 استعمال کرتا ہے تو کسی پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اگر اس نے ضرورت اصلیہ سے زائد رکھی، یعنی کہ اس کے کام کی نہیں، یا اس نے گاڑیاں تو رکھی ہیں لیکن اس نے فروخت کرنے کے لیے رکھی ہیں، مال تجارت ہے اس کا، تو پھر اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی۔ یعنی کہ دیگر سامان جسے ہم کیلکولیٹ کر رہے ہیں وہ ضرورت اصلیہ سے زائد ہونا چاہیے۔ ایک شخص ہے، اس نے ایک لباس رکھا ہوا، وہ لباس ہی لاکھوں کا ہے لیکن وہ پہنتا ہے اسے کبھی کبھی، تو زکوٰۃ کے اندر اسے ایڈ نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ اس کی ضرورت کا ہے اور یہ ان چیزوں میں سے نہیں جن پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور وہ لوگ جو کاروبار کرتے ہیں، اگر کسی کی دکان ہے تو ان کے پاس تو ظاہر سی بات ہے سونا چاندی نہیں ہے، ان کے پاس دکان کا سامان ہوگا، اسٹاک رکھا ہوگا، انہوں نے چیزیں رکھی ہوں گی جو وہ فروخت کرتے ہیں، تو اگر تو ان کا جو اسٹاک ہے، جو مال تجارت ہے جسے ہم راس کہتے ہیں، اگر تو وہ نصاب کو پہنچیں اور اس پر سال گزر جائے اور انہوں نے قرض جو دینا ہے اس کو مائنس کریں تو نصاب کم نہ ہو تو ان پہ زکوٰۃ ہوگی۔ اور ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آلات تجارت پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی، یعنی کہ جو سیمپلز بنائے ہوتے ہیں ان پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی اگر اس کے کیمروں کا کام ہے تو ایک کیمرہ اتنے کا ہوتا ہے کہ وہ نصاب کو پہنچ جاتا ہے، لیکن اس نے کچھ کیمرے ایسے رکھے ہوئے ہیں جو اس نے بیچنے نہیں، صرف ایز اے سیمپل رکھے ہوئے ہیں جو اس کی دکان میں رہیں گے، تو جو سیمپل ہیں اس کے آلات ہیں اس پہ زکوٰۃ نہیں، مشینری ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں، کیونکہ وہ آلات تجارت ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے دکان تو بنائی، اس نے دکان کی ڈیکوریشن پہ کروڑ روپیہ لگا دیا، تو ڈیکوریشن پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہوگی کیونکہ یہ بھی آلات کے اندر ہی آتا ہے۔ ہاں وہاں جو سامان ہے جو آ رہا ہے، جا رہا ہے، جسے بیچا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے، ان پہ زکوٰۃ ہوگی، لیکن شرطیں وہی ہیں کہ نصاب کو پہنچے، سال گزر جائے، اور تیسری شرط کہ قرض جو دینا ہے اس کو مائنس کریں تو نصاب کم نہ ہو۔ مفتی صاحب، زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ زکوٰۃ کے مصارف اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو بیان کیے ان کی تعداد 8 ہے۔ نمبر 1 فقراء کو زکوٰۃ دی جائے۔ فقراء کا مطلب کیا ہے کہ وہ لوگ جو نصاب کے مالک نہیں، آسان لفظوں میں سمجھا رہا ہوں،
کہ جو نصاب کا مالک نہیں، اس کے پاس کچھ بھی نہیں، ایسا سامان نہیں کہ وہ سارا کیلکولیٹ کریں تو وہ نصاب کو پہنچے، تو وہ شرعی فقیر کہلاتا ہے۔ یعنی کہ شرعی فقیر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک تو ہم دیکھتے ہیں نا معاشرے میں جو مانگنے والے بھکاری ان کو فقیر کہتے ہیں، اصطلاح کے اندر وہ فقیر مراد نہیں ہے۔ اصطلاح کے اندر فقیر ہم اسے کہیں گے جو نصاب کا مالک نہ ہو۔ پہلا زکوٰۃ کا جو مصرف ہے وہ فقیر ہے شرعی، دوسرا اس کا جو مصرف ہے وہ مسکین ہے۔ مسکین یا مساکین ان کو کہتے ہیں جس نے اگر ابھی کھانا کھایا تو اس کے پاس رات کو یا بعد میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، اور اسے پتہ بھی نہیں کہ کھانا آئے گا یا نہیں آئے گا، کہ جس کے پاس ایک وقت کھانا کھانے کی روٹی نہیں یا پانی نہیں، وہ مسکین کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا مصرف جو قرآن نے بیان کیا، مسافر، اگر سفر کے دوران اس کا زاد راہ لٹ جائے، یعنی کہ ایک آدمی سفر میں ہے اور اس کا نقصان ہو گیا یا اس کا سفر بڑھ گیا، اب اس کے پاس کچھ نہیں، اگرچہ پیچھے اس کا بینک بیلنس بہت ہے، گھر میں اس کے پاس بہت ہے، لیکن سفر کے دوران اس کے پاس کچھ نہیں، تو اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن صرف اتنی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے جس سے اس کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے، ضرورت اس کی پوری ہو سکے۔ چوتھا مصرف بیان کیا وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں ہیں، مجاہدین ہیں جو اللہ کی راہ میں نکلے ہوئے ہیں، یا جو فلاحی ادارے ہیں وہ بھی اس کے زمرے میں آتے ہیں کہ ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ پانچواں مصرف بیان کیا قرآن نے عاملین زکوٰۃ، کہ جو زکوٰۃ اکٹھی کرتے ہیں، زکوٰۃ کا محکمہ چلاتے ہیں، زکوٰۃ کے لیے سفر کرتے ہیں، لینے جا رہے ہیں، لا رہے ہیں، پہنچا رہے ہیں، اس دوران ان کے جتنے اخراجات ہیں، ایکسپینس ہو رہے ہیں، اس کو بھی زکوٰۃ کی رقم سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ اور ایک مصرف قرآن نے اس کا بیان کیا تالیف قلب، دل جوئی کے لیے، کہ جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کی دل جوئی کے لیے، یعنی کہ اگر ان کے پاس مال نہیں ہے تو ان کی دل جوئی کے لیے انہیں زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ اور اگرچہ یہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ اسلام کے آغاز میں تھا، اب یہ نہیں، جب اسلام غالب ہو گیا کہ تالیف قلب کے لیے، دل جوئی کے لیے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ اور آٹھواں مصرف اس کا یہ ہے جو مقروض ہیں، مقروض کا قرض ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ ادا کی جا سکتی ہے۔ ایک آدمی قرض ہے اور قرضے کے بوجھ تلے وہ زندگی گزار رہا ہے، تو اسے زکوٰۃ دیں تاکہ وہ اپنا قرض ادا کرے اور اس سے بری الذمہ ہو جائے۔ کیا زکوٰۃ دیتے وقت سامنے والے کو بتانا ضروری ہے، ظاہر کرنا ضروری ہے کہ ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے؟ دیکھیں اسلام کا بڑا پیارا اصول ہے کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے۔ مومن کو کہا گیا اگر اسے دو اختیار دیے جائیں کہ وہ ایک مومن کو ذلیل کرے یا کعبے کی دیوار توڑ دے، تو اسے حکم ہے وہ کعبے کی دیوار توڑ دے اور مومن کو ذلیل نہ کرے۔ تو عزت نفس کا بڑا خیال کیا گیا۔ اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اسے، اگر تو ہم کسی فرد کو دے رہے ہیں زکوٰۃ، کسی فرد کو دے رہے ہیں تو اسے یہ بتانا کہ یہ زکوٰۃ ہے ضروری نہیں۔ اگر وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو آپ اسے تحفہ کہہ کے دے دیں، عیدی کہہ کے دے دیں، مٹھائی کہہ کے دے دیں، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، عزت نفس پامال نہ ہو۔ لیکن اگر آپ کسی ادارے کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، فلاحی ادارے کو، مدرسہ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، تب بتانا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ فلاحی ادارہ نے زکوٰۃ خرچ کرنی ہے لوگوں پہ، اسے پتہ لگے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے اور صرف مستحقین پہ خرچ کرنی ہے۔ مدرسے نے زکوٰۃ خرچ کرنی ہے لوگوں پہ، انہیں پتہ لگے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، صرف مستحقین پہ خرچ ہوگی۔ اگر ادارے کو زکوٰۃ دیں تو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، اور اگر کسی مستحق فرد کو ہم ڈائریکٹ کسی مقروض کو، کسی مسافر کو یا کسی مجاہد کو دے رہے ہیں تو پھر اسے بتانا ضروری نہیں کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ جی ناظرین، مفتی صاحب نے زکوٰۃ کے بارے میں سیر حاصل گفتگو فرمائی۔ آپ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اب اپنی میزبان علیشہ اسلم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔